کروں شاہ دربو بلا کا، کل ہونا ہو کیا پتہ زندگی کا، اے آزادارو۔ کیا مطلب؟ ہم بھی تو اپنا عشق ثابت کریں۔ کہتے ہیں ایک بندہ خدا تھا، اب دو چار چھوٹے چھوٹے آپ کو قصے سناتا ہوں۔ ایک بندہ خدا تھا، کمال تھا اس کا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک۔ آپ کی کمر میں تکلیف ہے، ٹھیک۔ آپ کو کینسر ہے، ارے چکر کیا ہے تم؟ کر لے اس کی وجہ ہے، یہ سن لیجیے، اس کی وجہ ہے۔ آج آپ جاتے ہوں گے زیارت کے لیے تو آپ کو 24 گھنٹہ حرم کھلا ملے گا، لیکن قدیم زمانوں میں 9 بجے 10 بجے بند ہو جاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں پہلے زائر کی حیثیت سے ڈیلی امام کے پاس گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اچھا، مشہد وہ ہے کہ جہاں آج کل بھی پنکھا شاید ضرورت نہ ہو اور بقیہ -7 اور 10 برف باری ہوتی ہے۔ میں صبح کی اذان سے پہلے، روزہ کھلنے سے، دروازہ کھلنے سے پہلے وہیں دروازے کے پاس مصلی بچھا کے نماز شب پڑھتا تھا، چاہے برف گر رہی ہو چاہے جو ہو۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا، پہلے زائر کی حیثیت سے بیمار پڑ گیا، ہاسپٹل میں گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میں ایک دم مایوس ہو گیا تو میں نے وہیں سے رخ کیا روضے کا۔ میں نے کہا مولا 40 سال پہلے زائر کی حیثیت سے بارگاہ میں آیا ہوں، آج میں پڑا ہوں بستر پر، کیا کرو گے میرے ساتھ مولا؟ وہ انسان کہتا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں اسی اسپتال کے جو گارڈن ہے اس میں ٹہل رہا ہوں، میرے ساتھ امام ہے، ٹہل رہا ہوں۔ وہاں جو ہے وہ گارڈن ہے تو گلاب کا پیڑ تھا، اس میں سے ایک پھول امام نے توڑا مجھے دے دیا۔ امام کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا نا، وہ حضرت کے یہ جو اس میں گلاب کے پھول میں، اور وہ آ کے اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس کے جہاں درد ہو تکلیف، کل لگے یہ کچھ دن چلتا رہا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ فرض کیجئے وسیع حسن آپ سے ملنے آئے ہیں تو آپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تم گناہ گار ہو، مجبوری۔ تو ایسے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ملاتے اب وہ اثر کم ہو گیا ہے۔ پہلے خالی ہاتھ رکھ دیتا تھا، شفا ہو جاتی تھی، اب تھوڑا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، الحمدللہ پڑھ دیا، قل ہو اللہ پڑھ دیا۔ مرحوم شیخ عباس قمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، کتنا کریم ہے میرا مولا۔ بھئی یہ 2 باتیں سن لیجئے، باتوں باتوں میں گھنٹے کے قریب جا رہے ہیں، اور آپ سے وعدہ تھا 1 گھنٹے کا، لیکن 10-5 منٹ صلوات پر محمد۔ آپ کے یہاں ایک اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، نقال فرشتے ہیں۔ نقال فرشتوں کا کام کیا ہے کہ فرض کیجئے ایک آدمی یہاں مر گیا، غریب آدمی ہے، بہت عاشق ہے، نہیں جا پا رہا، وہ مر گیا، یہاں دفن ہو گیا۔ ایک آدمی وہاں دفن ہو گیا جو ان کے لائق نہیں ہے، تو نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں۔ غلط آدمی اگر وہاں دفن ہو جائے گا تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں، وہ ہٹا دیا جائے گا۔ مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، سمجھے، کریم ہے نا، امام رضا علیہ السلام کریم۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی گناہگار مجرم آدمی وہ آیا امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، کب کون بدل جائے نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے کہا مولا آ گیا، بس اب واپس مت بھیجو گا، اپنی بارگاہ میں روک لو۔ اب کیسے اس نے توبہ کی، کیسے فریاد کی، بہرحال وہیں مشہد میں رہا، بخار وخار آیا، کیا ہوا، مر گیا، اس کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ کسی اس کے عزیز نے خواب میں دیکھا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اور حضرت کے ساتھ وہی نقال فرشتے ہیں، ہٹاؤ اس کو یہاں سے ہمارے فرزند کے پاس سے۔ تو کہتا ہے تب تک دیکھا امام رضا علیہ السلام آ گئے، فرمایا یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے صاحب،
حضرت نے کہا اب تم خود رکھنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں جانے دو. یہ کرم ہے ہمارے امام کا سلام اللہ علیہ. بس آخری بات اس کو تو کہیں پڑھا میں نے, ہو سکتا ہے کلپ بھی آپ نے سنی ہو مگر سنیے. اتنا کریم ہے امام. ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ گناہ گار ہے تو اس کو ہم بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ہے نا, چھوڑو یار. لیکن امام لوگ کیا ہے, وہ ہور کو بھی اپنا لیتے ہیں جو ڈھیر کے ان کو لایا. ان کا مزاج ہی ہے, ان کا ایک مقصد ہے کیسے ٹھیک ہو گئے بس. اب جو ہے وہ نئی نئی بس ایجاد ہوئی تھی, بہت توجہ سن لیجیے تمام, نئی بس ایجاد ہوئی. تبریز کے پاس کہا کسی آدمی نے بس خرید لی, تو وہ کیا کرتا تھا, روڈ پہ نہیں چلاتا تھا, اس نے یہ کام شروع کر دیا. قافلہ وہ اپنا جو ہے وہ بس میں رکھا, گیا ہفتہ 10 مہینے بھر جو ہے لوٹ کے آیا, پھر اپنا نام وام لکھا. پھر تو اس کو اپنا یہ تھا کہ زیارت بھی ہوتی رہے گی اور روزی بھی چلتی رہے گی. اب جو ہے وہ قافلہ لوٹا ہے, دوسرے سفر کی تیاری چل رہی ہے, پیسہ جمع ہو رہا ہے, نام لکھا جا رہا ہے. ایک دن اس نے خواب دیکھا امام رضا سلام اللہ. سنو, اب کی جب آنا نا تو ابراہیم وہ جو جیب کترا ہے اس کو لیتے آنا, پاکٹ مار نام اس کا ابراہیم ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے آدمی خواب کو اتنی کوئی بہت توجہ نہیں دیتا, وہ بھی ایسے آدمی کے لیے جو مشہور ہے پاکٹ مار, نہیں کوئی توجہ دی. دوسرے دن پھر خواب ریپیٹ ہو, تیسرے دن پھر ریپیٹ ہو. اس نے کہا یار ایک ہی چیز کو بار بار, اس کا مطلب امام چاہتے ہیں. اب نکلا پتہ یہ آئے کون ابراہیم جیب کترا, پتہ کرتے کرتے معلوم ہاں فلاں جگہ ملے گا. وہاں گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو. کہا ابراہیم بھائی آپ کو زیارت کے لیے جانا ہے. دیکھیے ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہے ہم جیسے گناہ گار ہیں, مجرم ہیں, مگر اپنے کو بڑا ٹھیک ٹھاک سمجھتے ہیں. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک وہ گناہ گار ہے جو گناہ گار ہے, احساس ہے کہ ہم مجرم ہیں. یہ ابراہیم جیب کترا اسی ٹائپ کا تھا. اس نے کہا جا یار اپنا کام کرو, وہ امام کی بارگاہ ہے, ہم جیسے جو ہے وہ لوگوں کی جگہ تھوڑی ہے, وہاں چلا جاؤ, جو اس لائق ہیں ان کو لے جاؤ. مطلب اپنے کو گندا سمجھ رہا ہے کہ ہم امام کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں. یہ احساس خود کامیابی کی علامت. اس نے کہا صاحب چلیے, ہم کہہ رہے ہیں چلیے نا. تو اس نے نکالا کہ لے سنو, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں بہت پیسے والا ہوں. یہ دیکھو 3 درہم ہے, دومان ہے, وہ فلانی بڑھیا کا پاکٹ پارا تھا اسی کا ہے, میرے پاس پیسہ ویسا کا. سر جب ہم کہہ رہے ہیں چلیے تو آپ سے ہم کرایہ نہیں مانگ رہے, جانا آنا کھانا رہنا کرایہ میرے ذمہ صاحب. تو آپ اتنی کیسا بھی نالائق ہو, فری میں زیارت کوئی چھوڑے گا؟ گناہ گار ہو چاہے جیسا ہو, ہے تو اندر عاشق نہیں. اس نے کہا ہمارے پاس کہا نہیں یار چلو ہم کہہ رہے تو کہہ رہے. قافلہ تیار ہو گیا, چل پڑا. تو اب اس زمانے میں تو اور بھی بیابان چلے جا رہے, چلے نہ آدمی نہ آدمزاد نہ کوئی آبادی. تب تک دیکھا ایک جگہ صاحب بیریئر لگا ہوا ہے, بس روک دی گئی اور راہزن جو ہے چڑھ گئے, ہے نکالو. جت کے پاس جو کچھ تھا سب لوٹ لیا گیا. اچھا یہ جو مالک تھا بس کا, خود ہی ڈرائیونگ کرتا تھا, خود ہی سب کچھ بیچارا, اس کا بھی سب لے گئے. کچھ دیر کے بعد اس نے بس روک دی اور لگا بھوں بھوں رونے. ابراہیم جیب کترے نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کے بعد اتنی ساری پبلک, ان کا رہنا کھانا وہ تو جانے دو, ڈیزل کہاں سے بھرائیں گے اس صحرا میں؟ تو سب ختم ہو گیا. اچھا بلاؤ سب کو, کس کا کتنا پیسہ تھا, ایمانداری سے ظاہر لوگ ہیں, صحیح صحیح بتا دیں کس کا کتنا گیا, میں دیتا ہوں. یار تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 54 نہیں ہو, اتنا پورا پیسہ دے لیں. تو بلاؤ. کسی نے کہا صاحب 500, کسی نے 200, کسی نے 100, کسی نے 200, جتنا کہا دے دیا. تمہارا کتنا تھا صاحب؟ اتنا تھا, یہ لو. اس کے بعد کر لیں یہ دیکھو یہ 3 تومان میرا. لوگوں نے کہا یار اتنا پیسہ تم کہاں سے لائے؟ کہ مجھ کو جانتے ہو میرا کام کیا ہے؟
میں جیب کترا ہوں. تم لوگ تو گھبرا گئے, چیخ پکار شروع کر دی. میں تڑپنے لگا کہ یہ سب لوٹ کے رکھتا کہاں ہے. جیسے اس نے رکھا میں نے مار دیا. جیسے ہی اس نے یہ کہا ابراہیم نے کہ اس نے لوٹ کے رکھا میں نے مار دیا, تو اب جو بس والا تھا وہ تو اور چیخ کے رونے لگا کہ یار اب کیوں رو رہے ہو, اب تو مل گیا پیسہ نا. کہ اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن لگاتار مولا نے کیوں کہا تھا اب کی آنا تو ابراہیم جیب کترے کو لے گیا. کہنے لگا کیا کہا کیا کہا کیا کہا, پھر سے کس کے کہنے پر مجھ کو تم لے جا رہے ہو. کہ امام نے مجھ سے کہا تھا 3 دن لگاتار کہا تھا کہ اس کو لے کے آنا. صحیح بتاؤ, امام نے کہا تھا کہ اور مجھ سے تمہاری کیا رشتہ داری, میں تمہارا کرایہ دوں گا, تمہارا خرچہ کروں گا, تمہارا کھانا دوں گا. امام نے کہا تھا. اب وہ تو پلٹ گئی دنیا. یہ لوگ جانتے ہیں کس کو کس طرح ہدایت پہنچانی ہے, یہ لوگ جانتے ہیں کس کو کس طرح لاہر بنانا ہے. بس پہنچ گئی, اترو سب لوگ, چلو. ابراہیم نے کہا کہ سب لوگ خود سے آئے, اتریے جائیے. کہو تم, کہ میں تھوڑی آیا ہوں, میں تو پکڑوایا گیا ہوں, میں تو اریسٹ کیا گیا ہوں, میں تو چور ہوں. کہا کہ جیسے چور لے جایا جاتا ہے, جیسے اریسٹ کیا جاتا ہے, ویسے مجھ کو گرفتار کرو. تیرے ہاتھ میں رسی باندھو, کھینچ کے لے چلو. ہفتہ 10 دن 20 دن نہیں معلوم, جتنے دن بھی رہا یہ قافلہ. اب واپسی کی تیاری ہے. قافلے والے نے کہا چلو بھائی سب لوگ, ابراہیم بھائی چلو. کہا جاؤ تم لوگ, جو خود سے آئے ہیں وہ جائیں, ہم تو اریسٹ کیے گئے ہیں نا, ہم تو گرفتار کیے گئے ہیں, جب تک چھوڑے نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے. یا اللہ, آج اس بزم میں جو لوگ بھی آئے ہیں نہیں معلوم کس کی کیا حاجت. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. بس, لیکن امام ہی نے ایک جملہ کہا, بس 2 جملے. میں نے کوئی مصائب تو نہیں پڑھا نا. آپ روئے, کیوں روئے؟ محبت ہے نا, عشق امام میں. لیکن خود امام کیا کہتے ہیں؟ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابن شبیب, ہے نا. فرمایا یا ابن شبیب, اذا كنت باقیا على شيء فابكِ للحسین. امام نے فرمایا یہ فرزند شبیب, اگر کسی چیز پہ تم کو رونا آئے تو بس حسین پر رو. میں زیادہ نہیں پڑھوں گا آج کے تاریخ کے حساب سے. اذا كنت باقیا على شيء فابكِ للحسین. اے شبیب, اے فرزند شبیب, کسی چیز پر رونا آئے تو صرف حسین پر رونا. میرا مولا سب سے زیادہ کائنات میں ان سے مظلوم کوئی نہیں ہے. آئے ہیں نا, سنیں گے, آپ برداشت کریں گے. ہاں برداشت کریں گے. میدان میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میرا کلیجہ بھوکا جا رہا ہے, تھوڑا سا پانی دیتے. پتہ ہے آپ کو اس ملعون شمر نے کیا کہا؟ کہتا حسین, دیکھ رہے سانپ کی کھال کی طرح یہ فرات کا پانی کس طرح چمک رہا ہے, جانور پی لیں گے, تم کو نہیں پینا. ایک وقت آیا جب آقا سے گھوڑے میں سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے زمین
بھرا ہے فجلس الشمر على صدره شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا فضرب 12 ضربہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا اس کا اپنا قانون ہے اپنا اصول ہے ہاں کیا گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے پانی پلا لیا جاتا ہے چھری تیز کر لی جاتی ہے لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا سامنے سے نہیں پس گردن سے سوکھا گلا کند خنجر انشاءاللہ یا اللہ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو دوبارہ جو نہیں گئے ہیں یا اللہ سب کو اس مظلوم کی قبر کی زیارت نصیب فرما جائیے گا وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن بھائی کی جنگ کا منظر جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تمام کر دیا میں نے بی بی نے فرمایا یا ابن سعد یقتل ابو عبد اللہ وانت تنظر الیہ اور سعد کے بچے میرا بھیا مارا تو کیا دیکھ رہا یہ وہ چیزیں ہیں بس آخری بات یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھا لوگوں نے تاریخ میں آ گیا کچھ چیزیں کربلا میں ایسی بھی ہیں جس کو انسان نہیں دیکھ پایا جب نہیں دیکھ پایا تو تاریخ نہیں لکھ پائی تب کا کچھ باتیں ہیں جو حدیثوں سے آئی ہیں انسان نہیں دیکھ پایا اور ختم دعا کہتے ہیں جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا اب روایت ہے تاریخ نہیں کہہ سکتی گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی علی حسین کی مدد کرو یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دو فرمایا نہیں ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو تاریخ روایت کہتی ہے مولا آگے بڑھے روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی ولدی ولدی قتلوا قدشانا ہائے میرا لال ہائے میرا حسین تجھے پیاسا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارا اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا اور ذکر امام رضا علیہ السلام کا ثواب مرحومہ آل زہرا بنت شیر علی مرحوم کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے.